لوگ بدلتے رہتے ہیں، زمانے بدلتے رہتے ہیں، جگہیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں، ماحول چینج ہو جاتا ہے، لیکن خدا کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ اتنا عظمتوں والا ذکر ہے، ہم نے آنکھ کھولی ہے تو اس ذکر کو سننا شروع کیا ہے، اور خدا کرے کہ آنکھ بند ہونے تک اسی ذکر کو سنتے رہیں۔ یہ کرم ہے اس مدینے والے آقا کا کہ چن لیا اس جگہ کو، اس جگہ کے صاحب کو، اور ان کے ساتھ ہم جیسے غلاموں کو جڑے ہوئے کو کہ اس بیڑے کے اندر شامل کر لیا کہ ہم بھی اس سفر مدینہ کو طے کرنے کے لیے اس بیڑے میں شامل ہو گئے ہیں، اور یہ اپنے ذہنوں کے اندر اس بات کو مستحکم کر لیں کہ یہ بیڑا کسی اور سفر کا راہی نہیں ہے، یہ سیدھا مدینے کا راہی ہے، اس کی منزل محبوب کے قدم ہے، اس کی منزل محبوب کا دربار ہے، اس کی منزل حضور کا روضہ ہے، کیونکہ آقا کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین جس جگہ آرام فرما ہے، خدا کی قسم وہ جگہ عرش بری سے بھی اعلیٰ ہے، وہ رب تعالیٰ کے محبوب کی وہ آرام فرمانے والی جو جگہ ہے وہ رب تعالیٰ کے عرش قدس سے بھی اعلیٰ ہے۔ آقا کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین پر جب درود و سلام پڑھا جاتا ہے، میرے آقا کی رحمت کو جوش آتا ہے، میرے آقا کی عنایت کو جوش آتا ہے، اور میرے آقا کریم کے خزانوں کو جوش آتا ہے، وہ رحمتوں اور برکتوں والی عنایتوں کو جوش آتا ہے، اور پھر اپنے غلاموں کو ایسا بھر دیتے ہیں کہ زمانے کے غریبوں کو غنی کر دیتے ہیں۔ تو خدا کا ذکر کریں اور ذکر مصطفیٰ نہ کریں، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ آئیے آقا کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین کی بارگاہ میں ایک پنجابی کا خوبصورت کلام پیش کرتے ہیں، میرے ساتھ مل کر پڑھیے گا۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ شاعر اس میں اپنی ہستی کا ذکر کرتا ہے اور محبوب کے ساتھ تعلق کو بتاتا ہے کہ نہیں کوئی اوقات اوگن ہار دی، جے ہو جیویں ہم ہاں سرکار دی، نہیں کوئی اوقات اوگن ہار دی، جے ہو جیویں ہم ہاں سرکار دی، اور لہراں بیراں ہو گئیاں گھر وچ میرے یا رسول اللہ، لہراں بیراں ہو گئیاں گھر وچ میرے، جد کیتی نوکری سرکار دی، جد کیتی نوکری سرکار دی، لہراں بیراں ہو گئیاں گھر وچ میرے، جد کیتی نوکری سرکار دی، جد کیتی نوکری سرکار دی، اور جنہ تیرے درد ٹکڑے کھا لے یا رسول اللہ، جنہ تیرے درد ٹکڑے کھا لے،
کر دینے عرشوں پار دی، نہیں کوئی اوقات اوگن ہار دی، جے ہو جئی بھی ہم ہاں سرکار دی۔ اور آقا کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین کے ساتھ اس تعلق نے کیا دیا ہے اور ہمیں مرتبہ کیا دیا ہے، مقام کیا دیا ہے، اور آقا کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین کے دربار اقدس کا مرتبہ بتایا ہے۔ شاعر کہتا ہے منگتیاں وچ ہے کھڑا جبریل بھی، آقا کے دربار کا یہ عالم ہے، یہ شان ہے کہ منگتوں کی لائن لگی ہے، انسان تو انسان، عرشوں کا ملائکہ کا سردار بھی آ کر منگتوں میں کھڑا ہے۔ منگتیاں وچ ہے کھڑا جبریل بھی، شان ویکھو سونے دے دربار دی، شان ویکھو سونے دے دربار دی، نہیں کوئی اوقات اوگن ہار دی، جے ہو جئی بھی ہم ہاں سرکار دی، نہیں کوئی اوقات اوگن ہار دی، جے ہو جئی بھی ہم ہاں سرکار دی۔ اور جو ملی عزت نیازی جگ تے، جو ملی عزت نیازی جگ تے، مہربانی ہے سب سرکار دی، مہربانی ہے سب سرکار دی، نہیں کوئی اوقات اوگن ہار دی، جے ہو جئی بھی ہم ہاں سرکار دی۔ آقا کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین کے ساتھ جڑ جانے سے انسان کو جو رنگ رکھتے ہیں، اور اللہ کریم جو مقام و مرتبہ عطا کرتا ہے، اور رب تعالیٰ اس کی رزق اور عزت میں جو برکتیں عطا کرتا ہے، خدا کی قسم یہ جس پر انوار و تجلیات کی بارش ہوتی ہے نا، وہی جانتا ہے کہ اس کرم نوازی کا مزہ کیا ہے، اس رشتہ داری کا مزہ کیا ہے، حضور کے ساتھ اس تعلق داری کا لطف کیا ہے۔ وہ آقا کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین جو انسان دنیا کا ٹھکرایا ہوا ہوتا ہے، جس کا دل چور چور ہو جاتا ہے، جسے کوئی بھی قبول نہیں کرتا، میرے آقا کریم بھی اس کو سینے سے لگاتے ہیں، میرے آقا بھی اس کو سینے سے لگاتے ہیں، اور میرے آقا کریم اس کی شان کے اندر وہ وسعتیں پیدا کرتے ہیں کہ پھر زمانہ دیکھتا ہے کہ نبی کے غلام کی شان کیا ہے۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی عظیم ہستی ہے، اتنی عظیم ہستی ہے کہ کوئی ان کو قبول کرنے کو تیار نہ تھا۔ بازار غلامہ کے اندر جناب بلال حبشی کو کوئی خریدنے کو تیار نہ تھا، اور جب آپ کو خریدنے کا وقت آیا تو پھر رب تعالیٰ کے محبوب نے حکم دیا کہ پیارے صدیق جاؤ میرے بلال کو خرید کر لاؤ۔ یہ شانیں ہیں، یہ لطف و عنایات ہیں میرے آقا کی، یہ برکتیں ہیں۔ ذرا غور سے سنیے گا کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک وہ وقت تھا جب کوئی قبول نہیں کرتا تھا، پھر وہ وقت آیا کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جاؤ پیارے صدیق میرے غلام بلال کو خرید کر لاؤ۔ یہ اتنی عظمتوں والی بات ہے۔ جب امیہ نے مارا نا بہت زیادہ اور پوچھا
کہ اے بلال کس مٹی کے بنے ہوئے ہو، میں تو مار مار کے تھک گیا ہوں، میری شانے چور چور ہو گئے ہیں، مگر تیری زبان سے اف نہیں نکلا، تجھے درد نہیں ہوتی؟ تو بلال پیارے نے بڑا پیارا جواب دیا، آپ فرمانے لگے امیہ کدی عشق کیتا ہی، امیہ کدی عشق کیتا ہی؟ تے کہنے لگا بے ایمان او کی شے ہوندی ہے؟ تے پیارے بلال نے ارشاد فرمایا جدو عشق نہیں کیتا تے بلال کو درد کی پوچھنا ہے، درد دا پوچھنا تے کسی عاشق کو پوچھ، کسی عشق کرن والے کو پوچھ، میں مدینے والے نال عشق کیتا ہے، میرے کو پوچھ میں تینوں دسنا درد شے کی۔ آپ فرمانے لگے جب تو مارنے کے لیے درہ اٹھاتا ہے نا تو میں آنکھیں بند کر کے کملی والے کے چہرے پر نگاہ ٹکا لیتا ہوں، جب تو مجھے مارنے کی نیت کرتا ہے میں رخ مدینے کی طرف کر کے اپنے آقا کا بددعا والا مکھڑا اپنی نگاہوں میں سجا لیتا ہوں، تو مارتا ہوا نہیں تھکتا، میں دیدار کرتا ہوا نہیں تھکتا، تجھے اس چیز سے تیرا دل نہیں بھرتا، مجھے میرا اس چیز سے دل نہیں بھرتا، حتیٰ کہ تو مار مار کے تھک جاتا ہے، میں یار کو دیکھ دیکھ کے نہیں تھکتا، میری طلب بڑھتی جاتی ہے، میرا عشق بڑھتا جاتا ہے، اور بلال کی زبان سے احد احد کی صدا ہی بلند ہو جاتی ہے۔ اور جب پیارے صدیق اکبر خرید کر لے گئے، آقا کریم کی بارگاہ میں جب پیش کیا تو بلال کی جسم سے لہو بہ رہا ہے، پیارے آقا نے ارشاد فرمایا میرے بلال ذرا منہ تو اوپر اٹھاؤ، قربان جاؤں، یہ لمحہ وہ اپنے ذہنوں کے اندر ذرا اس خاکے کو سوچ کر دیکھیں وہ منظر کیا ہوگا جب میرے آقا نے ارشاد فرمایا بلال ذرا چہرہ تو اوپر اٹھاؤ، بلال کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے، عرض کرنے لگے حضور میں تو جدی پشتی غلام ہوں، آقا میرا تو باپ دادا بھی غلام ہے، میں غلام ابن غلام ابن غلام ابن غلام ہوں، آقا بلا غلاموں کی کیا اوقات ہے کہ آقا کے سامنے منہ کو اٹھائیں، یہ ادب ہے، یہ شان ہے، یہ عشق ہے، یہ مقام ہے، یہ مرتبہ ہے، پھر قربان جاؤں بلال تیری عظمتوں کے کہ بددعا والے مکھڑے والے آقا کا ید اللہ والا ہاتھ آگے بڑھا اور بلال کی ٹھوڑی سے پکڑ کر میرے آقا نے خود چہرہ اوپر کیا، وہ منظر کیا ہوگا، وہ لطف کیا ہوگا، جن نگاہوں نے وہ منظر دیکھا ہوگا وہ تو کبھی بھی نہیں بھولنے ہوں گے کہ محبوب کا اپنے مرید کے ساتھ اپنے غلام کے ساتھ ایسی محبت کا اظہار۔ میں ہمیشہ اس موقع پر یہ دعا کرتا ہوں خدا کرے جب ہم قبروں میں جائیں ہم بھی نگاہوں کو جھکائے کھڑے ہوں، آقا کہیں چہرہ اٹھاؤ تو ہم کے حضور غلام، ہم تو نوکر ہیں، ہماری کیا اوقات کہ آپ کے سامنے چہرہ اٹھائیں، تو آقا ید اللہ والے ہاتھ سے ہمارا بھی چہرہ اوپر کریں۔ صدقہ پیارے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔